بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 3 صفحہ نمبر 22 سے۔ عصر کا وقت تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے پہلے چینج کیا اور پھر پھوپھو والے حصے میں آ گیا۔ انا لاؤنج میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ روشنی نے اسے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں، آفس میں لنچ کر لیا تھا، تم ذرا اچھی سی چائے پلوا دو۔ روشنی سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ دوپہر میں لنچ نہیں کیا تھا کیا؟ اسے رغبت سے یوں کھانا کھاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، سارا دن اتنا ٹف شیڈول رہا، لیکچر، پریزنٹیشن اور پھر ہاسپٹل کا وزٹ۔ سچی سارا دن بھاگ دوڑ میں گزرا ہے۔ بڑا ٹف ایئر ہے یہ، سارا دن سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں تو دن رات دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ جلد از جلد یہ وقت گزرے۔ باقی تو ہاؤس جاب ہوگی، وہ تو ایسے تیسے کر کے گزار ہی لیں گے۔ وہ واقعی آج کی ساری بھاگ دوڑ سے خاصی تھک چکی تھی۔ کھانا ختم کر کے برتن اس نے ٹرے میں رکھے۔ آپ سنائیں، کیسا چل رہا ہے اپنے ذاتی آفس کا تجربہ؟ ٹیشو باکس سے ایک دو لیپ کھینچ کر ہاتھ صاف کرتے اس نے ولید کو دیکھا۔ بہت اچھا، امریکہ میں رہ کر جاب کا تجربہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے۔ احسن انکل اور بابا گائیڈ کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بابا کو فارغ گھر نہ بیٹھنے دوں، پہلے کی طرح وہ اب بھی مستقل آفس کا چکر لگاتے رہے، ان کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، ورنہ وہ اپنی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اچھا خیال ہے، اس طرح ماموں جان بزی ہو جائیں گے۔ یہ لیجئے گرما گرم چائے۔ روشنی ولید کے ساتھ ساتھ اپنے اور انا کے لیے بھی چائے لے آئی تھی۔ ولید کو کپ تھما کے سامنے رکھ کر وہ اپنا کپ لیے انا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آج میں سارا دن گھر میں بہت بور ہوئی ہوں، بیٹھتے ہی اس نے شکوہ کیا۔ وہ بھلا کیسے؟ انا نے اس کے چہرے کی سنجیدگی کو نوٹ کیا۔ بھائی نے آتے ہی آفس جوائن کر لیا ہے، پھپھو کا اپنا بوتیک ہے۔ آج وہ کچھ فارغ ہوئی بھی تو انکل کے ساتھ تقریب میں چلی گئیں۔ بابا کے ساتھ باتیں کر کے آخر میں کب تک دل بہلا سکتی ہوں؟ اور تم محترمہ سارا دن کالج میں گزار کر گھر آ کر بھی سارا دن کتابوں میں سر دیے رہتی ہو۔ روشنی نے اپنی بوریت کا تفصیلی رونا رو دیا۔ وہ ہنسی۔ واقعی مسئلہ کافی گمگیر اور غور طلب ہے۔ چلو انا، اس کا کوئی سلوشن بتاؤ۔ بہن کی طرف شرارتی نگاہ سے دیکھتے ولید نے انا سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی اور پھر ایک شرارتی نگاہ روشنی کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ سلوشن تو بس یہ ہے کہ ماما پاپا کے سامنے فرمائشی بیان نوٹ کروانا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی۔ روشنی فوراً محسوس کر کے بول اٹھی، خبردار کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ تم سلوشن بتاؤ، اس کی دھمکیوں کی پرواہ مت کرو، اگر معقول ہوا تو ضرور عمل بھی کریں گے۔ ولید نے اسے حوصلہ دیا تو وہ ہنس دی۔ سلوشن تو یہ ہے کہ ماما پاپا ماموں جان کے ساتھ ارجنٹ میٹنگ ارینج کریں اور فوراً سے بیشتر محترمہ کی بوریت کا حل ڈھونڈنے کو ان کی شادی کی ڈیٹ طے کریں۔ شادی کی تیاریوں میں بڑی دلکشی ہوتی ہے، یقیناً ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ روشنی نے اس قدر معقول حل پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا جبکہ ولید نے سراہا۔ زبردست، بہت اچھا سلوشن ہے۔ کیا خیال ہے یہ نیک خیال بزرگوں تک کب پہنچایا جائے؟ ولید کو بھی بہن کو تنگ کرنے کا موقع ملا تھا۔ آف کورس، آج ہی یہ نیک کام کرنے کو حاضر ہوں۔ انا نے فوراً اپنی خدمت پیش کی تھی۔ بھائی پلیز، میں سیریس ہوں۔ ان دونوں کی نان سیریس باتوں پر اس نے فوراً احتجاج کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہم مذاق کر رہے ہیں جناب، ہم بھی سیریس ہیں۔ انا نے اسے گھورا۔ تو اور کیا، ولید نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ میں بابا سے شکایت کروں گی کہ آپ انا سے مل کر مجھے گھر بدر کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ فکر نہیں کریں، میں اس وقت تک ادھر سے نہیں جانے والی جب تک آپ کی بیگم نہ آ جائے۔ اس نے بھی دھماکہ چاہا۔ اپنی یہ خواہش بھی پوری کر کے دیکھو، گھر بدر کی کوئی سازش نہیں، بس کمرہ بدر ہوگی تم اور رہ گئی میری شادی کی بات تو سکون سے بھی 2-4-5 سال سے پہلے میں شادی کرنے والا نہیں ہوں۔
بڑے ریلیکس موڈ میں صوفے پر بیٹھتے اس نے اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا تھا۔ روشنی اس کے اس شاہانہ انداز پر جل گئی۔ ایویں نہیں کرنی، دیکھتی ہوں آپ کیسے انکار کرتے ہیں۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں، تم اپنی سی کوشش کر دیکھو، مسکراتے ہوئے اس نے کہا تو انا نے بغور دیکھا۔ اس کے اس انداز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ ایک پل کو انا کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تم بھی تو کچھ بولو انا، میرے معاملے میں تو بڑی زبان چل رہی تھی، اب بھائی کی باری پر کیوں ہونٹ سی لیے؟ وہ چپ چاپ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ روشنی نے ٹوکا تو وہ مسکرائی۔ میں اس معاملے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ تمہارا جہاں تک معاملہ ہے تقریباً فائنل ہی ہے، بس شادی کی ڈیٹ طے کرنا ہے، جبکہ ادھر کوئی ایسا معاملہ تو کیا، لڑکی تک کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے حاضر دماغی سے جواب دیا تو ولید مسکرا دیا۔ بھئی ابھی تک کوئی ایسی لڑکی ملی ہی نہیں کہ انسان شادی کی ضرورت محسوس کرے۔ اپنے اسی مطمئن انداز میں اس نے پھر انا پر کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ اتنا عرصہ امریکہ جیسے معاشرے میں زندگی گزارنے کے باوجود اس کے لبوں سے سوال پھسلا تھا۔ ہاں یہی سچ ہے، چلیں آج بتا ہی دیں کہ آپ کو کیسی لڑکی چاہیے تاکہ لڑکی تلاش کرنے کی مہم شروع کی جائے۔ روشنی نے فوراً پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ یعنی لڑکی تلاش کرنے کی مہم نہ ہوئی، پولیو ویکسین کی مہم ہوئی؟ ٹالے نہیں، صاف صاف بتائیں، وہ بھی روشنی تھی، اتنی جلدی کیسے ٹل جاتی؟ بھئی میں سیدھا انسان ہوں، کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے میری، جو بھی لڑکی ہو جیسی بھی ہو کم از کم اچھی اور سلجھی ہوئی ہو، گھر کو گھر بنانے والی اور سب سے بڑھ کر تمہیں اور بابا کو اہمیت دینے والی۔ شکر ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی لڑکی پسند کروں گی آپ اس کے لیے اوکے کر دیں گے۔ نہ جانے کس خیال سے روشنی کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی تھیں۔ جب وقت آئے گا تو مجھے انکاری نہیں پاؤ گی، مگر فی الحال یہ ان باتوں کا مناسب وقت نہیں ہے۔ اسے جواب دیتے وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بابا کے کمرے میں جا رہا ہوں، دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ روشنی مزید کچھ کہتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ روشنی آنکھوں میں بے پناہ چمک لیے مسکراتی رہی، جبکہ انا ذہن اور دل میں ایک عجیب سا احساس لیے بیٹھی رہ گئی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اسے ایک کیس کے سلسلے میں کچھ کمپیوٹر ورک کرنا تھا۔ اپنے سامنے مختلف فائلز کھولے اسٹڈی کرتے وہ کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کر رہا تھا۔ جبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کام کے وقت کسی کی آمد سے اسے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ نظریں مانیٹر سے ہٹائے بغیر اس نے کہا، یس کم ان۔ آہستگی سے دروازہ کھلا تھا۔ اس نے فائلوں سے توجہ ہٹانا ضروری نہیں سمجھی۔ آپ کو انکل بلا رہے ہیں۔ اپنے عقب سے غیر متوقع آواز سن کر اس نے گردن گھما کر آنے والی ہستی کو دیکھا تھا۔ شیوار اندر آنے کے بجائے وہیں دروازے میں کھڑی پیغام دے رہی تھی۔ دونوں کا بہت کم آمنا سامنا ہوتا تھا، شاید کھانے کی ٹیبل پر یا پھر صبح آفس کے لیے نکلتے جب وہ ڈرائیور کے ہمراہ کالج کے لیے نکل رہی ہوتی۔ خیریت؟ پتہ نہیں، اپنے انہی مخصوص چند الفاظ میں کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ شیوار سے اس کا جب بھی سامنا ہوا تھا چند مخصوص الفاظ کے علاوہ دونوں کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت لیے دیے رہنے والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی لگتی تھی۔ اسے بچپن کے چند سالوں کے علاوہ یہ گزرے 2 سال مصطفیٰ کو یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتا تھا کہ اس نے عام بچوں کی طرح کبھی ریئیکٹ کیا تھا۔ وہ بچپن میں بھی بڑی معصوم اور کم گو لڑکی تھی، اور اب 2 سال پہلے جب ملاقات ہوئی تو بھی پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگی۔ چھٹیوں میں جب بھی پاکستان آنے کا اتفاق ہوا تو وہ ہمیشہ اپنی اسٹڈی میں گم، اپنی ذات میں مگن ہی ملی، اور پاکستان آتے ہی وہ اتنا بزی ہو گیا کہ اسے فرصت ہی نہیں تھی کہ اپنے ارد گرد دیکھتا۔ ایک تو وہ تھی اتنی ریزرو، دوسرا وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی، تو اس نے بھی اسے کبھی پریشان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ نہ جانے شاہ زیب علی صاحب کو اس سے کیا کام آ پڑا تھا کہ اسے بطور خاص کمرے سے بلوا لیا۔ وہ چیزیں دراز میں رکھ کر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اپنے کمرے سے نکلا۔ صاحب جی ادھر لاؤنج میں ہیں۔ رخشندہ یعنی ملازمہ نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً لاؤنج کی طرف نشاندہی کی تھی۔ وہ ادھر ہی چلا آیا۔ اندر داخل ہوا تو مہرونسا بیگم کے علاوہ لائبہ بھابی، سجاد اور شیوار بھی بابا سمیت وہاں موجود تھی۔ مہرونسا بیگم صوفے پر دراز تھیں۔ شیوار کے ہاتھ میں کوئی ٹیوب تھی جس میں سے وہ آئمنٹ نکال کر ان کے پاؤں پر لگا رہی تھی۔ وہ قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کی پہلی نگاہ ہی ماں کی طرف اٹھی۔ انہیں اس طرح لیٹے دیکھ کر تشویش ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟ کھانے کی ٹیبل پر تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ یہ ایک دم انہیں اچانک کیا ہو گیا تھا کہ وہ یوں دراز تھیں؟ کچھ نہیں،
پاؤں کے جوڑوں میں درد ہو رہا تھا 2-3 دنوں سے۔ شیوار کوئی ٹیوب لے آئی تھی کہ لگا لوں تو کوئی فرق پڑ جائے گا۔ وہ انگلیوں سے ان کے پاؤں کے ٹخنوں پر ہلکا ہلکا مساج کر رہی تھی، سر جھکائے ہوئے تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ باپ کے قریب خالی جگہ پر جا بیٹھا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ شاہ زیب صاحب اپنے سامنے رکھی شیشے کی تپائی پر کئی فائلیں رکھیں ادھر متوجہ تھے۔ مصطفیٰ کے پوچھنے پر سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اینک اتار کر فائل کے اوپر رکھ دی۔ کیا کر رہے تھے؟ کچھ خاص نہیں، آفس ورک تھا، کچھ کمپیوٹر میں فیڈ کر رہا تھا۔ رات ابا جی سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ شکوہ کر رہے تھے کہ بہت دن ہو گئے ہیں، تم نے گاؤں کوئی فون کر کے خیر خیریت نہیں پوچھی۔ بس وہی جاب کی مصروفیت ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ میں کتنا فارغ ہوتا ہوں۔ انہوں نے ہنکار بھرا۔ اب بس کرو، اللہ اجر دے تمہیں، اتنی دیر میں ہی لگ رہا ہے کہ جیسے سارا درد بھاگ گیا ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں میں شفا دے۔ مہرالنساء بیگم نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے شیوار کو دعا دی تو وہ ٹیوب پر ڈھکن لگاتے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ مصطفیٰ کی نگاہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ ٹیوب ٹیبل پر رکھتے لاؤنج سے ملحق واش روم میں گھس گئی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اتنا کم کیوں بولتی ہے، اس نے سوچا تھا۔ مجھے گاؤں سے کچھ کاغذات منگوانے ہیں زمینوں کے، 2-3 ہفتوں سے میرا گاؤں کا چکر نہیں لگ رہا۔ منشی سراج دین کو بھی فون کیا تھا کہ پچھلے سارے کھاتے جمع رکھے، حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ تمہارے چاچا تایا پھپھو کو حساب کتاب کی کاپیاں بھجوانی ہیں، مگر ادھر جو بزنس کھٹ راک شروع کیا ہے اس میں فرصت ہی نہیں مل رہی۔ انہوں نے اپنی مصروفیات گنوائی تھیں۔ مصطفیٰ خاموشی سے سنتا رہا۔ گاؤں کی زمینوں اور حساب کتاب سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو کوئی رائے نہیں دی۔ کل ہماری ایک میٹنگ ہے، سجاد اور میں وہاں ہوں گے۔ عباس کو کنٹریکٹ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کل تمہاری کیا مصروفیت ہے؟ شیوار ہاتھ دھو کر واپس آ کر مہرالنساء کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی اپنی مصروفیات بتا کے انہوں نے آخر میں مصطفیٰ سے اس کا شیڈول پوچھا۔ بظاہر تو کچھ خاص نہیں، وہی روٹین کے کام ہوں گے۔ ہاں کوئی نیا معاملہ نہ کھڑا ہو جائے تو اور بات ہے۔ کیوں خیریت؟ تابندہ بھی شیوار سے ملنا چاہ رہی تھیں۔ یہ بھی 2-3 ہفتوں سے گاؤں نہیں گئی، ابا جی بھی اداس ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کاغذات وغیرہ بھی منگوانے ہیں۔ تم کل شیوار کو لے کر گاؤں چلے جانا، تمہاری ماں بھی ساتھ ہوگی، جانے کو ڈرائیور بھی لے جا سکتا ہے مگر میرا دل نہیں مانتا۔ تم ذرا ٹائم نکالو، کل جمعہ ہے، شیوار کی تو ویسے بھی چھٹی ہے، اتوار کے شام دونوں کو لے کر واپس آ جانا۔ جہاں مصطفیٰ ان کا پروگرام سن کر چپ ہوا تھا وہیں شیوار بھی چونک کر شاہ زیب صاحب کو دیکھنے لگی۔ اس کے علم میں ان کی یہ پلاننگ نہ تھی۔ شیوار بیٹا، ہفتے کو کالج سے چھٹی کر لو گی نا؟ مصطفیٰ نے بھی اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے کی حیرت دیکھتے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ بھی بے خبر ہے۔ شیوار نے سر ہلا دیا۔ کل تم کالج جانا، ہاف ڈے ہے، واپسی پر مصطفیٰ بھی آ جائے گا تو تم دونوں ماں بیٹی کو مصطفیٰ لے جائے گا۔ انہوں نے گویا پروگرام طے کیا ہوا تھا۔ تم کو پریشانی تو نہیں ہوگی ان 2 دنوں کی چھٹیوں سے؟ وہ اب سارا پروگرام طے کرنے کے بعد مصطفیٰ سے پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، اگر ہوا بھی تو آئی مینیج اٹ۔ شاہ زیب صاحب سے اس سے بہت کم کوئی ذاتی کام کہتے تھے، اس لیے مصطفیٰ نے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کاغذات کی میں نے ابا جی اور تابندہ بھی دونوں کو ہدایت کر دی ہے، وہ ضرور لے کر آئیں گے۔ انہوں نے مزید ہدایت دی تو اس نے سر ہلا دیا۔ یہ عباس اور عادلہ نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے طرف پہ نگاہ دوڑائی تو دونوں کو نہ پا کر بیوی کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہی ہوں گے۔ عادلہ کے ذکر پر ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اور چائے کا کیا بنا؟ آج چائے نہیں ملے گی کیا؟ کھانے کے بعد وہ اس ٹائم چائے ضرور پیتے تھے۔ لائبہ کی طرف دیکھتے انہوں نے پوچھا۔ چائے تیار ہے، میں منتظر تھی کہ آپ کب منگواتے ہیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ اور ہاں، عادلہ اور عباس کو بھی کہتی آنا، وہ بھی ادھر آ جائیں۔ انہوں نے جاتی ہوئی لائبہ کو ہدایت دی تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ رخشندہ کے ساتھ چائے اور دیگر لوازمات ٹرالی میں سجا کر اسے لاؤنج میں لے جانے کا کہہ کر وہ خود عادلہ کے روم کی طرف بڑھیں۔ میں تنگ آ چکی ہوں اس روز روز کے چک چک بک بک سے۔ میں عباس آپ کو واضح کہہ دیتی ہوں کہ مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا۔ لائبہ عادلہ کی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گئی۔ میں کتنی دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دو، کنٹرول کرو اپنے جذبات کو۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ عباس بھائی کی بھی عادلہ سے زیادہ تیش بھری آواز ابھری تھی۔ مائی فٹ،
میں بھی دیکھتی ہوں کیا نہیں ہوتا اس گھر میں. میں ایک پل بھی اب اس 4 دیواری میں نہیں گزارنے والی. ہر کام میں آپ کی والدہ محترمہ سے اجازت درکار ہے. اٹھتے بیٹھتے ہنسنے بولنے کھانے پینے ہر بات میں ان کا ٹوکنا بولنا لازمی ہے. مائی گاڈ، یہ گھر ہے کہ قید خانہ؟ پہلے سے زیادہ برا اور بدلحاظ انداز تھا. تم بھول رہی ہو کہ تم نے خود اس قید خانے میں آنے کو ترجیح دی تھی. تمہیں کسی نے آفر نہیں کی تھی. میں تو پچھتا رہا ہوں اس وقت کے جب تم جیسی لڑکی کو دیکھ کر شادی کا فیصلہ کیا تھا. سچ کہتے ہیں سیانے، دور کے ڈھول سہانے. شٹ اپ. تم خود کیا تھے؟ بظاہر پالش پرسنالٹی کے اندر ایک قدامت پرست تقیانوسی مرد. پاپا ماما بیبی ایک ڈبو سا انسان چھپا ہوا تھا. مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ چل جاتا تو کبھی نگاہ اٹھا کر تمہاری طرف دیکھتی بھی نہیں. ایک سیر تھا جو تو دوسرا سوا سیر. لائبہ نے سر تھام لیا. بظاہر عادلہ کے تیور پورے گھر کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھے، مگر اندرونی طور پر دونوں کے حالات اس سطح پر پہنچ چکے تھے وہ ششدر سی کھڑی رہ گئی. میری بھی تمہارے بارے میں سیم رائے ہے. عباس بھائی نے بھی عادلہ کو تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. شٹ اپ، وہ چیخی تھی. یو ٹو شٹ اپ. جواباً وہ زیادہ بلند آواز میں دھاڑے تھے. ساتھ میں زوردار تھپڑ کی بھی آواز سنائی دی. لائبہ کا چہرہ فاق رہ گیا. ایک پل کو اندر کی طرف خاموشی چھا گئی، پھر اسی خاموشی میں آفاق کی روتی سی سکتی آواز گونج اٹھی. اب رونے دھونے کا یہ ناٹک بند کر کے اس کو پکڑو. عباس بھائی کی آواز پر بھی کوئی رسپانس نہیں ملا تھا. لائبہ نے گھبرا کر فوراً دروازے پر دستک دی. میں کہہ رہا ہوں بند کرو یہ ڈرامے بازیاں. عباس بھائی کی دبی دبی آواز پر اس نے پھر دروازے پر دستک دی. 2 منٹ بعد دروازہ کھل گیا تھا. عباس بھائی روتے سے سکتے آفاق کو کندھے سے لگائے نمودار ہوئے. چائے پر بابا جان آپ دونوں کو بلوا رہے ہیں. اس نے خاموشی سے پیغام دیا. یہ کیوں رو رہا ہے؟ لائیں سے مجھے دیں. اس نے آفاق کو اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا. آپ دونوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی. ہو سکتے ہیں لاؤنج میں موجود لوگ بھی متوجہ ہوئے ہوں. بہرحال آپ دونوں فوراً پہنچے. وہ پیغام دے کر آفاق کو کندھے سے لگائے وہاں سے نکل گئی تھی. عباس چہرے پر عجیب بے بس تاثرات لیے واپس پلٹا. عادلہ ابھی تک بیڈ پر منہ کے بل لیٹی سسک رہی تھی. بابا جان نے بلوایا ہے، اٹھو منہ دھو اور چلو میرے ساتھ. اپنے تاثرات و احساسات کو کنٹرول کیا اس نے عادلہ کو مخاطب کیا. نہیں جاؤں گی میں. اب اس گھر میں نہیں رہوں گی جب تک وہ 2 ٹکے کی لڑکی ادھر موجود ہے. میں اب ادھر نہیں رہنے والی. میسنی عیار چال باز لڑکی، شکل مومنہ کرتوت کافراں. اتنے ہی تمہیں اس کے درد اٹھتے تھے تو کیوں مجھے لائے؟ اپنے دادا کی بات مان کر بیاہ لاتے اسے، اور وہ ایک نہیں وہ 2 پھنسائے ہوئے ہیں. میں جانتی نہیں تم لوگوں کے فیصلوں کو. کاشفہ کے لیے تمہارے بھائی نے ایویں انکار نہیں کر دیا. عباس نے بڑے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی. عادلہ ایک شکی منتقم مزاج اور جھگڑالو عورت کی تمام صفات سے مزین عورت تھی، جسے گھر بسانے کے بجائے اپنی انا زیادہ عزیز تھی، جسے رشتوں کے تقدس کا کوئی احترام نہیں تھا. بکواس بند کرو. نہ جانے یہ شک کی گرہ کیسے تمہارے ذہن میں پڑ گئی. تمہیں رشتوں کے تقدس احترام کا کوئی پاس نہیں رہا. وہ میرے لیے عائشہ اور صبا جیسی ہے. بڑے ضبط سے وہ کہہ رہا تھا. یہ 3 سال بہت ہیں برداشت کرنے کے لیے. میں صرف اپنے والدین کی عزت کی وجہ سے تمہیں جھیل رہا تھا. اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے. تم اٹھو ابھی میرے ساتھ چلو. امی تو جیسے تیسے ہمارے حالات سے باخبر ہیں. آج بابا کو بھی پتہ چل جائے اور وہ تمہارے جوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. عباس نے غم و غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا. اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی وہ اسے کھینچتا ہوا لاؤنج میں لیے چلا آیا. لاؤنج میں وہاں سب چائے پیتے، خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے خوشگپیوں میں مصروف تھے. عباس اور اس کے ساتھ کھینچتی عادلہ کو دیکھ کر سب چونکے. عباس نے لاؤنج کے دروازے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. عادلہ اگر صوفے کی بیک نہ تھام لیتی تو یقیناً گر جاتی. وہ پہلے بھی اسے بے پرواہی سے ہی لیتی تھی، اب تو اور بھی گلے میں لٹک رہا تھا، جبکہ وہاں موجود شیوار، مہرون نساء اور لائبہ تینوں کے دوپٹے درست اور سروں پر جمے ہوئے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے عباس؟ بابا جان کے لیے یہ بالکل غیر متوقع بات تھی. ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی عقیدت میں سب بات تو باقی لوگوں کے لیے بھی غیر متوقع تھی. مہرون نساء بیگم کا دل دھک سے رہ گیا. بیٹے کی ناآسودہ زندگی ان کے سامنے تھی. ان کی طرف سے ملنے والی پریشانیوں پر وہ ماں کی آغوش میں منہ چھپا کر دل کا بوجھ ہلکا کرتا تھا. وہ اپنی تیئیں گھر کے ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے تمام کوشش کر چکی تھیں، مگر اب جس طرح عباس عادلہ کو گھسیٹ کر لے آیا تھا، انہیں لگا ان کی تمام سرتر کوششیں بیکار ٹھہری ہیں
انہیں اپنا وجود بے جان سا ہوتا محسوس ہوا۔ یہ بدتمیزی نہیں بابا جان، ہمارے گھر کی اولین روایت رہی ہے کہ چھوٹی موٹی ہر چپکلش گھر کے کرتا دھرتا کے سامنے لائی جائے، اگر وہ ناکام ہو جائے تو گھر کے سربراہ کے سامنے معاملہ پیش کیا جائے۔ ان 3 سالوں کی روتاد امی جان سے سن لیجئے گا کہ وہ بے خبر نہیں ہیں، رہے باقی لوگ تو مجھے نہیں علم کہ وہ کس حد تک باخبر ہیں، تاہم میری ہر حال میں یہی کوشش رہی کہ میرے بیڈ روم کی 4 دیواری سے بات باہر نہ نکلے۔ آج اگر نکلی ہے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ انتہائی ضبط سے کام لیتے عباس بھائی نے کہا تو وہاں موجود سبھی لوگوں کو گویا چند لمحوں کے لیے سانپ سونگ گیا تھا۔ ہوا کیا ہے اور یہ رو کیوں رہی ہے؟ یہ علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ شیوار خوفزدہ سی بابا جان کا چہرہ دیکھنے لگی، جن کے چہرے کی حیرت لمحہ لمحہ اضطراب میں بدل رہی تھی۔ سجاد بھائی کچھ باخبر تھے، مگر عباس بھائی کی بات سن کر وہ بھی گمسم سے رہ گئے۔ مصطفیٰ تو سرے سے گھریلو حالات سے قطعی لا علم رہنے والا موجود تھا۔ اس کے لیے یہ ساری سچویشن ہی حیران کن تھی۔ کیوں اس گھر میں کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ کچھ توقف کے بعد وہ سنبھلے تو بیٹے سے پوچھا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں اور نہ ہی میں اس گھر سے کہیں جانا چاہتا ہوں، اور نہ ایسا ہوگا۔ تکلیف اسے ہے، اس سے پوچھنے۔ میرونسا بیگم بے دم سی ہو کر صوفے پر گری تو شیوار نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے ان کے ہاتھ مستے تھے۔ مصطفیٰ مجھے کمرے میں لے جاؤ۔ ان کی لرزتی آواز پر مصطفیٰ نے فوراً ان کو سہارا دیا۔ مصطفیٰ اور اماں کے جانے کے بعد عباس نے شیوار کو دیکھا۔ شیوار جاؤ تم بھی اپنے کمرے میں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شیوار عادلہ کے خیالات جان کر تکلیف کا شکار ہو۔ بیٹھو تم دونوں۔ شاہ زیب صاحب کے کہنے پر عباس صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے دوبارہ ٹوکا تو عادلہ کو بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہوا۔ بہرحال وہ شاہ صاحب کی شخصیت کے سامنے خاصا دبتی اور ڈرتی تھی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی، مگر انداز اب بھی خاصا بگڑا ہوا تھا۔ تم دونوں جاؤ اپنی ماں کو دیکھو اور دروازہ بند کرتے جاؤ۔ مصطفیٰ کو ادھر آنے سے منع کر دینا۔ لائبہ اور سجاد کو بھی جانے کا کہہ کر وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ شاہ زیب صاحب خود کو خاصا سنبھال چکے تھے۔ عباس بھرا بیٹھا تھا۔ شیوار سے متعلق عادلہ کے شکوک و شبہات سمیت علیحدہ گھر لینے کی ضد تک سب بیان کر ڈالا۔ دیکھو بہو، عباس علیحدہ نہیں ہوگا یہ طے ہے۔ اب تم اپنے ذہن کو کلیئر کر لو کہ شیوار سے متعلق جو تمہارے خیالات ہیں وہ بھی تفصیلاً واضح کر دیتا ہوں کہ شیوار اس گھر کی بیٹی ہے۔ اس کی وہی حیثیت ہے جو اس گھر میں جو عائشہ اور صبا کی ہے۔ تابندہ بھی ہماری بہن ہے۔ تمہارا یہ 2 ٹکے کا تانا دینا یہ تمہاری کمزرپی ہے، اور دھیان سے بات سن لو۔ مصطفیٰ اور شیوار سے متعلق تانے بازی کی تو ہم بھی بہت اچھے الفاظ میں جواب دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جب ایک بہن کی طرف سے سکھ نہ ملے تو دوسرے سے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے؟ پھر بھی تمہارا اپنی بہن کا پرپوزل دینا ایک اہم بات تھی۔ ہم نے غیر جانبداری سے فیصلہ مصطفیٰ پر چھوڑا تھا، اس نے انکار کر دیا، معاملہ ختم۔ اب اس بات کا ایشو بنا کر تم یوں زبان درازی پر اتر آئی ہو تو ہم اس معاملے کو حل کرنا بھی جانتے ہیں۔ بڑے غصے سے انہوں نے عادلہ پر حقیقت واضح کی تھی۔ مجھے آپ کی طرف سے یا آپ کے بیٹے کی طرف سے کوئی ایکسکیوز نہیں سننی۔ میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، ورنہ دوسرا آپشن بھی ہے، میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں گی اور یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ خود کو خاصا سنبھال چکی تھی۔ اب دو بدو جواب دیا تو شاہ زیب صاحب کافی دیر تک اس کی بدلحاظی پر اسے دیکھتے رہے۔ تم ہماری نرم مزاجی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو لڑکی۔ تم ہماری بہو ہو، اتنی ضرورت تو ہماری بچیوں کو بھی نہیں کہ وہ ہمارے سامنے یوں زبان کھولیں۔ شیوار اور لائبہ تمہارے سامنے ہیں، ہم نے ان کے ہنسنے بولنے پر پابندی نہیں لگائی، ہر طرح کی آزادی دی ہے۔ باہر آنے جانے، کھانے پینے، لوگوں سے ملنے ملانے، ہر طرح کی آزادی ہے۔ ہماری بچیوں نے ہم سے کبھی شکایت نہیں کی کہ یہ گھر ان کے لیے قید خانہ یا حبس بھیجا ہے۔ وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ساری پابندیاں تو مجھ پر ہیں۔ عادلہ کی بدلحاظی پر عباس نے انتہائی نفرت سے اسے دیکھا۔ اچھی بھلی زندگی عذاب بنا کر رکھتی تھی اس عورت نے۔ اب وہ خود بھی ایک فیصلہ چاہتا تھا، آر یا پار۔ عباس، تمہاری پسند سے یہ رشتہ کیا گیا تھا، ورنہ ہم کیا چاہتے تھے تم بے خبر نہ تھے۔ اگر تمہاری بیوی کے ذہن میں شیوار بیٹی کے متعلق شکوک و شبہات تھے تو اس کو ایشو بنانے کے بجائے آرام و سکون سے ہینڈل کرتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی تنبیہ کی۔ بابا، میں 3 سالوں سے یہ سب برداشت کر رہا ہوں اور کس طرح ہینڈل کرتا؟
مجھے تمہارا طریقہ کار قطعی پسند نہیں آیا. اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو بھی تمہیں چاہیے تھا کہ آرام و سکون سے معاملہ مجھ تک لاتے. یوں ایک دم بیوی کو لے کر سب کی موجودگی میں چلے آنا، میں اسے مردانگی نہیں سمجھتا. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں عورت ذات کے ساتھ کبھی زیادتی والا معاملہ پیش نہیں آیا، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہن. عباس نے بے چارگی سے باپ کو دیکھا جو اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. تمہارے بھائی، بھاوٹ، ماں سب نے کیا سوچا ہوگا؟ تمہیں بیوی کو اس طرح لے کر آتے دیکھ کر انہوں نے عباس کو شرمندہ کر دیا تھا. میں معافی چاہتا ہوں بابا جان، مگر اس وقت یہ باتیں ہی ایسی کر رہی تھی کہ مجھے ایک دم غصہ آ گیا. عباس نے فوراً اپنی غلطی قبول کر لی تھی. غصے کو بچھاڑنا ہی اصل مردانگی ہے. عباس، خیر تم بیوی کو لے کر کمرے میں جاؤ، ہم اس مسئلے کا حل سوچتے ہیں. تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے ہمارے پاس آتے تو صورتحال اتنی خراب نہ ہو چکی ہوتی. اور بہو، عباس کو کہتے انہوں نے عادلہ کو دیکھا تھا. تم ہماری بیٹی ہو، یہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو ہم ہر طرح کا انصاف کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے. ہم روایت پرست، زبان پر جان دینے والے لوگ ہیں، مگر تم جو اعتراضات اور الزامات اپنے شوہر پر لگا رہی ہو وہ بالکل ناجائز ہیں. شیوار کی حیثیت اس گھر میں بیٹی جیسی ہے اور ہم قطعی گوارا نہیں کریں گے کہ تم اس کے متعلق کوئی غلط بات کرو. انہوں نے دو ٹوک انداز میں عادلہ کو بھی کہا تھا. عادلہ نے ایک دم تنفر سے سر اٹھایا. چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ جھوٹ ہے کہ مجھ سے شادی سے پہلے آپ لوگوں کا خیال عباس اور اس کی شادی کا تھا؟ خیال ظاہر کرنے اور عملی جامہ پہنانے میں بہت فرق ہوتا ہے بہو. یہ ہمارے بزرگوں کا خیال تھا، ہمارے بچوں کا نہیں. تم اس گھر میں بہو کی حیثیت سے عباس کی بیوی بن کر رہ رہی ہو، اس حقیقت کو کیوں کر جھٹلا سکو گی تم؟ عادلہ کی بات پر اپنے آپ پر بمشکل کنٹرول کرتے وہ ایک دم غصے سے گویا ہوئے. ہم اگر جاتے تو عباس کی پسند کو جھٹلا کر اپنے باپ کی خواہش کو سر آنکھوں پر رکھتے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا اور تمہیں بیاہ کر لائے. تم ہمارے پوتے کی ماں ہو، خاندان کی بڑی بہو اور بیٹی. افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کہ اتنی تعلیم یافتہ باہر کی یونیورسٹی میں پڑھی گئی عورت ایسی الزامات لگا سکتی ہے. عادلہ کو دیکھا تھا، ایک پل میں ہی عادلہ لاجواب سی ہو کر شرمندہ ہو گئی. ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 3 صفحہ نمبر 29 پر اختتام پذیر ہوا. بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 4 پر سماعت فرمائیں.